آج ہم 21ویں روز سے ہی ذرا آغاز کر لیتے ہیں. اب جس سچویشن میں یہ وار داخل ہو گئی ہے, اب تو تیل کی تنصیبات, گیس کی تنصیبات, ان پر اٹیک ہو رہے ہیں, اور لوگ اس خدشے کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہ جو جنگ ہے یہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان ہو سکتی ہے اگر تو یہ سلسلہ جاری رہا, کیونکہ ساری کوششیں, ساری اسٹریٹجی اسرائیل اور امریکہ کی ہمیں یہی نظر آ رہی ہے کہ مڈل ایسٹ کنٹریز کو آپس میں لڑا دیں اور پھر ہم پیچھے ہٹ جائیں. آپ اس کو کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ صدف اور سائم, آپ نے انوائٹ کیا, اور جہاں بھی دنیا میں اس وقت مسلمان عید بنا رہے ہیں, عید مبارک جو آپ نے کہی میری طرف سے بھی. بہت ہی افسوسناک سٹیج پر یہ جنگ جا رہی ہے, اس وجہ سے کہ آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا. میں آپ کا بڑا زبردست انٹروڈکشن سن رہا تھا کہ اب یہ ایسے نقصانات کی طرف جا رہی ہے جو شارٹ ٹرم ریکور نہیں ہوں گے, اور آبویسلی جو آئل کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, جو مشینری ہوتی ہے, جو ریفائنریز ہوتی ہیں, وہ جنگ بند ہو بھی جائے گی تو دنیا بہت عرصے تک اس کے اثرات کا سامنا کرتی رہے گی. اور اس طرح یہ فرسٹریشن کی وجہ میری نظر میں یہ ہے کہ امریکی صدر اور خاص طور پر اسرائیل امریکہ نے جو کیلکولیٹ کیا تھا کہ چند دنوں میں ہم ساروں چیزوں پر, ہمارے پاس ریفائنریز بھی آ جائیں گی, آئل انفراسٹرکچر بھی آ جائے گا, لوگ قبضہ کر لیں گے ایران کی حکومت پر. تو آئی تھنک اس لیے انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ 2-3 ہفتے تک ریفرین کیا ہے, یعنی وہ باز رہے ایسے انفراسٹرکچر کو مارے. خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ 3 دن پہلے انہوں نے خارق آئیلینڈ پہ بھی بمباری کی ہے, اور جو سب سے بڑا ذخیرہ ذہنی اسٹوریج یا دنیا کو سپلائی کرتا ہے ایران کا 80% فیول, اس کو بھی حملہ کر دیا, جس کے جواب میں ایران اب حملہ کر رہا ہے ایسی ہی جگہوں پر جو ان کا بھی انفراسٹرکچر لانگ ٹرم میں ڈیمیج کرنے کے لیے ظاہر ہے اب کیمپین شروع ہو گئی ہے. اچھا, وہ خارق اس لیے اب امریکہ نے اس پر حملہ کیا پاسبلی کہ میرا ماننا یہ ہے کہ امریکہ کا خیال یہ تھا کہ ہم جلد قبضہ کر لیں گے, اور یہ تو ہماری وار بوٹی کے طور پہ, یعنی ایک مال غنیمت کے طور پہ پورا آئیلینڈ ہمارے حوالے آ جائے گا, اس کے بعد ہم کنٹرول کریں گے, مینپولیشن ساری ہماری ہوگی. وہ فرسٹریشن اب شو کرتی ہے جب آپ کے مقصد نہیں جنگ کے حاصل ہوتے, تو پھر آپ ایسے لیول پر اتر آتے ہیں. اسی لیے انہوں نے, آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر علی رجانی کو بھی جو شہید کیا, وہ ایک اور سٹیپ تھا. خاص طور پر اسرائیل بہت زیادہ دلچسپی یہ رکھتا ہے کہ ایسا انفراسٹرکچر بری طریقے سے تباہ کیا جائے, لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جائے. اور آپ نے بالکل صحیح فوکس کیا کہ اسرائیل کا الٹیمیٹ ایم تو ایک یہ ہے ایران کے خلاف, اور دوسرا وہ چاہتا ہے کہ عرب ممالک اور ایران کے درمیان اس حد تک اختلافات چلے جائیں اور لیک آف کانفیڈنس ہو جائے کہ آنے والے وقتوں میں وہی آپس میں ہی مسلمان لڑتے رہیں. تو یہ افسوسناک سچویشن ہے. اچھا, اور خالد صاحب, ایران کے حملوں نے قطر کی جو LNG پیداواری صلاحیت ہے اس کو 5 سال کے لیے 17% تک کم ختم کر دیا ہے. جو راس لفان فیلڈ تھی وہاں سے دنیا بھر میں 20% LNG ایکسپورٹ ہو رہی تھی. آئل کا بحران آلریڈی چل رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں, خام تیل کا بحران چل رہا ہے, برینٹ جو ہے وہ مہنگا ہو رہا ہے, WTI ہر روز مہنگا ہو رہا ہے. اگر یہ جنگ مزید بڑھتی ہے اور پھیلتی ہے تو اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو انرجی ریسورسز کے اوپر ٹارگٹ کرنا شروع کر دیے دونوں ممالک نے, تو پھر اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیے, ایران تو ریٹیلیٹری طور پہ یہ حملے کر رہا ہے. ایران کی چوائس نہ تھی, نہ لگتی ہے کہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایک کاؤنٹر پروہیبٹیو سٹرائک امپوز کی ہے ان مڈل ایسٹ ملکوں پر. انڈائریکٹ انٹرسٹ جہاں جہاں امریکہ کی ہے اس کو حملے کر رہا ہے, کیونکہ یہ جو کیمپین ہے یہ لانچ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. ایک لیڈرشپ کو نہیں ٹارگٹ کیا جانا چاہیے تھا. دوسرا, جو ایسے ریسورسز ہیں جن کا دنیا کا حق ہے. دیکھیں, آپ ایک پوری انسانیت کو جو اللہ تعالیٰ نے ریسورسز دیے ہیں ان کو ڈینائی کر رہے ہیں اپنی دشمنی کے لیے. جب آپ یہ کریں گے تو سب سے پہلے تو امریکن پریزیڈنٹ کو اپنا فکر ہونا چاہیے. ابھی آپ نے نوٹ کیا وہ جاپانی وزیر اعظم کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کا 90% تیل جو ہے وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرتا ہے, میرا تو 1% گزرتا ہے, تو آپ کچھ کریں. آپ دوسرے دوست ملکوں سے مایوس نظر آتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ. مایوسی اور یہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی بیک گراؤنڈ ایک ہے, ان کا اوور کانفیڈنس تھا کہ وہ چند دنوں میں خود ہی کر لیں گے اور ہسٹری میں نام لکھا جائے گا بقول نتن یاہو کے کہ جناب آپ ایسے صدر واقع ہوئے ہیں جو پہلے کوئی نہیں کر سکا اتنے سالوں میں, اب آپ اپنا تاریخ میں نام لکھوا جائیں گے. یہ نتن یاہو کی ساری کیمپین تھی, انہوں نے ان کو جھونک دیا. اوور کانفیڈنس ان کو دیا وینزویلا کے آپریشن میں. جب وینزویلا کا آپریشن ہوا تھا تو مجھے اسی وقت خطرہ تھا کہ ملٹری اسٹریٹجی کے اندر ہم سائم یہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی کوئک وکٹری مل جائے, راتوں رات فتح ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا اگلا کیمپین جو ہے وہ بھی اتنا ہی کامیاب ہوگا. یعنی آپ عام طور پر اس کو ایڈکشن کے طور پر یا ایپیٹائزر کے طور پہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اگر میں نے یہ کام بائیں ہاتھ سے کر لیا ہے تو دائیں ہاتھ سے میں تو ایران کو چند منٹوں میں وینزویلا پلس کر کے قبضہ کر لوں گا. یہ وارننگ بھی ہوتی ہے اور یہ کوشچن بھی تھا, اور وہی ہوا.
اب ان کو مایوسی ہوئی ہے, اب دوسروں سے, اپنے دوستوں سے وہ فرسٹریٹڈ ہیں, لیکن تمام دوستوں کو آپ نے پیس ٹائم میں آن بورڈ کرنا ہوتا ہے اس طرح کے کیمپین کے لیے, ان کو سٹیک پہلے بتانے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے ایک آئسولیشن ہو رہی ہے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ روزانہ کی بنیاد پر گول شفٹ بھی کر رہے ہیں, بلیم گیم بھی کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے پورے خطوں کو اور زیادہ سیکیورٹی کے اور خطرات سے دوچار کیا جا رہا ہے. اچھا چشتی صاحب, بظاہر نتن یاہو اس ساری کہتے ہیں نا اس جنگ کے پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پرووک کرنے والے, ان کے بارے میں تو ابھی تک, کل بھی ان کی کوئی ویڈیو تھی جس میں کہا جا رہا تھا یہ لائیو خطاب ہے, اچانک سے ان کی سلیوز جو ہیں وہ نکل آتی ہیں, پھر ان کے کوٹ جو ہے اس کی بھی سلیو نکل آتی ہے. لوگوں نے کہا یہ تو اے آئی جنریٹڈ ہے, گروک سے پوچھا, گروک نے بھی کنفرم کیا جی کہ یہ ریئل ویڈیو نہیں ہے, اے آئی ایڈیٹڈ ہے. ان کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمیں سمٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. کل بڑا امپورٹنٹ بیان آیا قطر کی طرف سے, انہوں نے کہا جی فوری طور پر یہ جنگ رکنی چاہیے, معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں, لیکن کوئی ملک بڑے کہتے ہیں نا ببانگ دہل یہ بات کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو نظر نہیں آ رہا کہ بھائی آپ یہ جو جنگی جنون ہے اسے ختم کریں اور اس وقت امن کی طرف جائیں, کیونکہ معیشت گلوبل اکانومی جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جی سی سی کنٹریز کچھ کر سکتی ہیں, ہم آواز ہو سکتی, کون انفلوئنس کر سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو یا نتن یاہو کو؟ یہ بہت اچھا سوال ہے, لیکن صدف انفارچونیٹلی اس وقت اتنی زیادہ دنیا میں کانفلکٹنگ انٹرسٹ ہو چکی ہیں کہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جتنا ایک سال انٹیگنائز کیا ہے, یورپین یونین کو کیا ہے, نیٹو کو کیا ہے, کینیڈا کو فنڈ کیا ہے, رشیا کو کیا ہے, انڈیا کو کیا ہے, تو آپ دیکھیں کہ کوئی ملک سامنے آنے کو تیار ہی نہیں ہے. شاید وہ چاہتے ہیں کہ ایک تماشا سا لگے, انفارچونیٹلی آلدو بہت مہنگا تماشا ہے. آپ آپ مڈل ایسٹ کے دیکھیں ملک جو ہے وہ پوری کوشش کے باوجود وہ ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر بن چکے ہیں, وہ بھی نہیں رول پلے کر سکتے. رشیا کا رول یہ ہے کہ رشیا اطمینان میں ہے, پریزیڈنٹ پوٹن اطمینان میں اس لیے ہے کہ انڈیا نے دیکھا آپ نے کہ روس سے تیل لینے کی جو اجازت مل گئی, پوری دنیا کو وہ ایز این آلٹرنیٹ سورس کے طور پہ آفر کر رہا ہے اور کیش پر تیل بیچ رہا ہے جو روس ہے. اور کیش کہاں چاہیے اس کو, فوری طور پر کمپنسیشن چاہیے اس کو وار کے لیے جو یوکرین کے خلاف لڑ رہا ہے. اس کے علاوہ ایک اور دلچسپ بات اور دیکھیں, سارے ایئر ڈیفنس ویپنز جو موسٹلی ڈپلائڈ تھے نتن یاہو کے کہنے پر مختلف دنیا میں, وہ اکٹھے کر کے مڈل ایسٹ میں لائے جا رہے ہیں. پھر جو یوکرین میں جو ویپنز تھے, پریزیڈنٹ پوٹن تو چاہیں گے کہ یہاں سے سارے ویپن اٹھائیں اور سب کو مڈل ایسٹ لے جائیں, ان کے لیے جنگ لڑنا آسان ہو. اور تو اور نارتھ کوریا نے آپ نے دیکھا کہ 10 موسٹ ماڈرن کو میزائلز کو ٹیسٹ کر لیا ہے, اور وہ انہوں نے میسج دیا ہے کہ آپ ساؤتھ کوریا سے جو میزائل اٹھا کر لے جا رہے ہیں ان کو تھریٹ کیا ہے تاکہ نہ اٹھائے جا سکیں ساؤتھ کوریا سے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے بھی پیٹریاٹ اور جو تھرڈ اور باقی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ڈپلائڈ ہے وہ بھی یہاں لائے جائیں. تو دیکھیے ایک طرف نارتھ کوریا نہیں ہونے دے رہا, وہ چاہتا ہے کہ میں ادھر انگیج رکھوں, پریزیڈنٹ پوٹن ادھر چاہتے ہیں انگیج. چائنا چاہتا ہے کہ میں ایک اکنامک ہب بننے جا رہا تھا, میرا پہلا سورس جو ہے وینزویلا روکا گیا, آئل کا چوکنگ کی گئی, اور دوسرا ایران کو چوک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے سب کی اس وقت انٹرسٹ نہیں ہے, اور شاید وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ نے جو ایک بہت بڑا زوم اور اپنے بارے میں متھ بنایا ہوا تھا, اور خاص طور پر اسرائیل نے بھی جو بیک کیا ہوا تھا, وہ ایک دفعہ ضرور غرور جو ہے وہ تھوڑا نیچے آئے تو دنیا شاید دوبارہ پڑے گی. اچھا, یہ تو زوم بہت سے ممالک کا ٹوٹا ہے, اسرائیل کا اور خاص طور پر امریکہ کا. بہت شکریہ خالد صاحب, آپ نے بڑے اچھے ہمیں انلائٹن کیا بہت سی ڈیٹیلز کے ساتھ.